آج چڑھاوے کے نام پہ چاہے وہ چادر ہو، گاگر ہو، لنگر شریف ہو یا پھول ہو، ہار ہو، ناریل ہو، کوئی بھی چیز ہو، مزاروں کے اوپر لے جا کر کے چڑھایا جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ کس نام پہ ہے؟ یہ نظر و نیاز کے نام پہ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو جہاں نظروں کا بیان ہے، جہاں قسموں کا بیان ہے، جسے کتاب الایمان والنذور کہتے ہیں، ابو داؤد کتاب الایمان والنذور میں 2 طریقے کی روایتیں آئی ہیں۔ پہلی روایت وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النذر ویقول لا يرد شیئا وانما يستخرج من البخیل رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور۔ یہ روایت امام ابو داؤد کتاب الایمان والنذور میں لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے منع کرتے تھے کہ نظر نہ مانا کرو، وہ یقول اور فرماتے تھے لا يرد شیئا سے کچھ نہیں ہوتا وانما يستخرج من البخیل، بخیل سے کچھ نکال لیا جاتا ہے۔ نظر ماننا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے، نظر ماننے سے منع فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی آدمی نظر مان لے تو نظر کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کتاب الایمان والنذور میں اس طرح ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مانے، اس میں گناہ نہ ہو، تو ایسی نظر پوری کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ ایسی نظر مانتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے، نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی، تو ایسی نظر پوری نہ کرے۔ مثلا نظر کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اے اللہ میں بیمار ہوں، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تیرے راستے میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دوں گا۔ یہ نظر ہے، یہ نظر جائز ہے۔ کون سی نظر معصیت ہے، ناجائز ہے؟ اے اللہ میں بیمار ہوں، اگر تو مجھے اچھا کر دے تو میں فلاں درگاہ کے اوپر، فلاں مقبرے کے اوپر ایک بکرا ذبح کروں گا بابا کے نام پہ۔ یہ نظر معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن نظر معصیت ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، قیام یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، رکوع عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، نظر و نیاز یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو مشکل کشا ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو اس کو مصیبت سے نکال سکے اللہ کے علاوہ؟ مصیبت میں اگر کوئی پھنس جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بابا میں، فلاں مرشد میں، فلاں پیر میں، فلاں شخص کے اندر یہ طاقت ہے کہ مجھے مصیبت سے نکال سکے، ما فوق الاسباب، تو ایسا عقیدہ شرکی عقیدہ۔ آپ دیکھو ہم لوگ کن کن چیزوں کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ جو آدمی مر گیا اس کے اوپر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، جبکہ ایک نکتہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں۔ بیان کیسا ہے؟ وہ حق کی تلاش کر رہے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب رات تاریک ہوئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند روشن ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، یہ تو ڈوب گیا، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج نکلا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے، یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، آپ نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ اس سے کیا نکتہ نکالا آپ نے؟ جو ڈوب جائے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ڈوبنا کیسا؟ نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ دیکھو چاند ڈوب گیا، ڈوبنے والا معبود نہیں۔ اب کوئی آدمی مر گیا، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ ڈوب گیا، وہ ستارے کی طرح۔
ہے؟ اور حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، وہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ ڈوبنا کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ مرنے کے بعد کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو، بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو، عابد ہو، ولی ہو، نبی ہو، نظروں سے چھپ گیا، اور فرمایا گیا کہ جو چھپ گیا نظروں سے وہ مستحق عبادت نہیں ہے۔ آج لوگ مر جاتے ہیں اور انہی کی پوجا کرنے لگتے ہیں لوگ، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین فرماتے جو چھپ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ بڑا اچھا استدلال ہے، یاد رکھو اس کو۔